بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ بات ہر اس دل کے لیے ہے جو کبھی راتوں میں جاگ کر رویا ہے، جو کبھی اللہ سے کچھ مانگتے مانگتے ٹوٹ گیا ہے، اور جس کی آنکھوں سے کبھی بے اختیار ہو کر آنسو نکل آیا ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی دعا مانگتے وقت محسوس کیا ہے کہ دل بھاری ہو گیا، آواز کانپنے لگی اور آنکھوں سے آنسو خود بخود گرنے لگے؟ اگر ہاں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کی دعا سن رہا تھا، کیونکہ اللہ کے سامنے جب کوئی بندہ رو دیتا ہے تو خدا کی قسم آسمان کے فرشتوں میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا وہ بندہ جو ساری دنیا کے دروازے بند دیکھ کر میرے در پر آیا، وہ آج میرے سامنے رو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے جو آنسو گرا ہے وہ میرے لیے دنیا کے ساگر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ناظرین، دعا میں آنسو نکلنا کوئی کمزوری نہیں، یہ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب تک دل نرم نہ ہو، جب تک دل میں درد نہ اٹھے، آنسو نکلتے ہی نہیں۔ آج ہم نماز کے بعد دعا تو کرتے ہیں، مگر اکثر وہ رسم بن چکی ہے، ایک رسمی انداز، ہاتھ اٹھایا، کچھ لفظ بولے اور ختم۔ لیکن وہ تڑپ کہاں گئی؟ وہ سچا لگاؤ کہاں گیا؟ وہ فیلنگ جو ایک سچی دل کی دعا میں ہوتی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن جب کوئی پریشان حال ہوتا ہے، جب اس کی زندگی میں ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا، جب وہ سب سے مایوس ہو کر اللہ کے سامنے آتا ہے اور روتے روتے کہتا ہے، اے اللہ، اب تیرے سوا کوئی نہیں، تو اس وقت اللہ کہتا ہے، اب تو میرے قریب آ گیا ہے۔ ناظرین، اللہ کو آپ کے لفظ نہیں چاہیے، اسے آپ کی فیلنگ چاہیے۔ کبھی کبھی انسان کچھ بول بھی نہیں پاتا، صرف دل میں درد ہوتا ہے اور وہ درد ہی دعا بن جاتا ہے۔ ایک قصہ ہے، ایک غریب آدمی تھا، زندگی تنگ تھی، بچے بھوکے، گھر میں کچھ نہیں تھا۔ وہ رات کے سناٹے میں مسجد گیا اور سجدے میں گر پڑا، کہنے لگا، اے اللہ، میں تھک گیا ہوں، بس یہ تو شبد بولے، اور رونے لگا۔ اتنا رویا کہ آنکھوں سے آنسو گرتے رہے۔ صبح اٹھا تو کسی انجان نے اس کے گھر کھانا رکھ گیا۔ وہ سمجھ گیا، اللہ نے میری سن لی ہے۔ ناظرین، یاد رکھو، جب دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ سیدھے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ کبھی کسی ماں کو دیکھا ہے جو اپنے بیٹے کے لیے روتی ہے، اس کی آنکھوں سے جو آنسو گرتا ہے وہ صرف زمین پر نہیں گرتا، وہ آسمان تک جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو ٹھکراتے نہیں ہیں۔ اسی طرح جب کوئی گناہگار روتا ہے تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں، اے مولا، یہ تو تیرا پیارا بندہ ہے، اسے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے، نہیں، ابھی نہیں دوں گا، کیونکہ اس کا رونا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ یہ جب میرے پاس آتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے۔ سوچو ناظرین، اللہ کو تمہارا رونا پسند ہے، اس کا رحمت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب تم اپنی ساری امیدیں چھوڑ کر اس کے سامنے گر پڑتے ہو۔
تو اگر آج تم کسی مصیبت میں ہو، اگر زندگی میں سب کچھ الجھ گیا ہے، اگر دل ٹوٹا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے سامنے آؤ، رو اور کہو، اے میرے رب، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اور جب تم ایسا کرتے ہو تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، رکو، ابھی مت دو اسے، کیونکہ جب یہ میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اس کا آنا اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہ وقت آتا ہے جب اللہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے تو پھر اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اس لیے کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت دعا کرتا ہوں لیکن اللہ سنتا نہیں ناظرین، وہ سن رہا ہے، وہ بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ اس کا وقت ہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے سامنے روتے ہیں وہ دنیا کے سامنے مضبوط نظر آتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سامنے نہیں روتے وہ دنیا کے سامنے روتے پھرتے ہیں۔ ہر کسی سے شکایت، ہر کسی سے امید اور آخر میں نراشا، لیکن جو اللہ سے روتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اب سنو، اللہ کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ فرشتے کہتے ہیں، مولا یہ گنہگار ہے۔ اللہ کہتا ہے، دے دو اسے بھی، کیونکہ یہ میرے در پہ آیا ہے اور میرے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ ناظرین، اگر کبھی تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے تو اسے شرم مت سمجھو، وہ تو اللہ کی رحمت کا اشارہ ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ اب میں تمہارے قریب ہوں۔ رات کی تنہائی میں جب سب سو رہے ہو، تم اٹھو، اللہ سے بات کرو، کہنا، اے میرے رب، میں کمزور ہوں، مجھ سے گناہ ہو گئے، مگر تو رحمان ہے، تو غفور ہے، تو مجھ سے ناراض مت ہو۔ یقین کرو، اس وقت آسمان سے رحمت برستی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سامنے روتے ہیں وہ کبھی لوگوں کے سامنے نہیں جھکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں میرا رب ہی میرا وکیل ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب ایک بات دل میں رکھو، اگر اللہ تمہیں اپنے سامنے لا کر رلا دے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے، کیونکہ بہتوں کو یہ توفیق بھی نہیں دیتا۔ اب سنو میرے پیارے ناظرین، آج کے وقت میں مسجدوں اور مدرسوں کو گرانے کی کوشش چل رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی دینی اسکول اور مدرسوں کو مضبوط کریں۔ یا اللہ، آپ سب کو برکت دے، آپ کے گھروں میں سکون دے، آپ کے دلوں میں نور بھر دے اور آپ کی ہر دعا قبول کرے۔ اب آخر میں سب مل کر ایک چھوٹی دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، جو یہ ویڈیو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے دل کی ہر دعا تو سن لے، اس کی ہر پریشانی دور کر دے، ہر آنسو کو مسکان میں بدل دے، ہم سب کو اپنے قریب کر دے، ہمیں دین پر قائم رکھ، ہمارے والدین، ہمارے بچوں، ہمارے ملک اور امت کو رحمت میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے اپنے در پر رلانے کی توفیق دی ہے، ویسے ہی مجھے اپنی رحمتوں کا حقدار بنا لے۔ میرے دل کے سارے ڈر، سارے غم، سارے پریشانیاں تو دور کر دے۔
میرے رزق میں برکت دے، میرے ماں باپ کی قبروں کو روشن کر دے، اور جو بیمار ہے انہیں شفا دے دے۔ اے اللہ، اگر میں کسی گناہ میں گری ہوں تو مجھے معاف کر دے اور اپنی راہ پر واپس لے آ، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہو، اگر آپ کو لگا کہ ہاں اللہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور نیچے کمنٹ میں آمین لکھ کر اس دعا میں حصہ لیں۔ اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے اور دل کو چھو لینے والے اسلامی ویڈیو آپ کو روزانہ ملتے رہے، تو چینل عرشیہ تہجد لور کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر شام 7:30 بجے آپ کا ایمان تازہ ہو اور دل کو سکون ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کے آنسوؤں کو رحمت میں بدل دے اور آپ کی ہر دعا کو قبول فرما دے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔